بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام جناب، خیریت؟ آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی جو ہماری آثار کی نشست ہے وہ رمضان المبارک کی مناسبت سے لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اس کی فضیلتیں ہمیں بہت ساری روایات میں ملتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعیین کے حوالے سے آثار میں کیا صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کب ہے، کب ہوتی ہے؟ جی کہ یہ رمضان میں مینشنڈ ہے کہ نہیں، کہاں، کس عشرے میں، یا کس شروع رات میں، میں ہوتا درمیان میں، کس رات میں۔ تو اس کی تعیین کے حوالے سے ایک اثر میرے سامنے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ رمضان کے اندر آتی ہے یا رمضان کے علاوہ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان میں ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آپ کی موجودگی تک ہے یا قیامت تک ہے؟ تو آپ نے فرمایا قیامت تک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ رمضان کے اندر میں اسے کیسے تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں یا آخری عشرے میں دیکھو۔ تو انہوں نے جب مزید سوال کیا کہ رسول اللہ عشرہ بتائیں کون سا، تو آپ نے اس کو ناپسندیدہ ناپسند کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو پسند نہیں فرما رہے کہ وہ اس کی تعیین کریں۔ تو آپ نے بخال کہا میں یہ تبصرہ فرمایا کہ آئندہ یہ سوال اس طرح کا اگر اللہ کو تعیین کے ساتھ بتانا پیش نظر ہوتا تو وہ بتا دیتے۔ جی جب اللہ تعالیٰ نے تعیین کے ساتھ نہیں بتایا، تو اس کا اس مطلب کا ہے کہ مطلب اللہ یہ کہ نہیں وہ چاہ بتانا رہے، نہیں چاہتے۔ نہیں چاہتے۔ جی یہ تعیین کا مسئلہ ان کے ہاں جی نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بعض صحابہ اس کو تعیین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان کے ہاں یہ بات ہے کہ یہ 27ویں ہے، 27ویں متعین طور پر 27ویں شب ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بعض کے ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی مینشن نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں پوچھ رہا جی ہوں کہ یہ رات ہاں، جو اس ہے۔ میں اس رات کے بارے میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ بعض دوسرے آثار میں مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر پہلے بھی ہوتی تھی، اچھا ٹھیک ہے۔ اور کسی اثر میں یہ ذکر ہے، مجھے اس کی مرفوع تو نہیں ہے لیکن اثر ہی ہے، پچھلی امتوں میں بھی پچھلی امتوں میں ہوتی تھی، لیکن اب وہ جب تک کسی امت کا نبی موجود ہوتا اچھا ٹھیک ہے، اس وقت ہوتی تھی۔ صحیح یعنی اس رات کی برکات اور اس میں عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو خاص موقع ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی نبی کی موجودگی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، خاص رکھا ہوتا تھا۔ صحیح۔ ہاں، لیکن اس امت میں یہ چونکہ آخری امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی بہت فضیلتیں عطا کی ہیں، بہت سے موقع عطا کیے ہیں، تو اس امت کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تک خاص نہیں رکھی گئی۔ میرے خیال میں سیدنا ابو ذر کے سوال کا پس منظر بھی یہی یہی معلوم ہوتا معلوم ہے ہوتا ہے، کہ یا صحیح آپ کی حیات مبارکہ تک ہے یا آپ کے بعد بھی ہوگی۔ تو صحیح آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بھی ہوگی، اور اس طرح لوگ اس کو تلاش کر کے اور اس میں عبادت کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ البتہ تو یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اس کو آپ کے بعد بھی جاری رکھا۔ بالکل صحیح، یہ بھی بڑی عنایت فرمائی کہ یہ بتا دیا کہ وہ رمضان کے مہینے میں، بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں بھی بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بتا دیا۔ بالکل صحیح، لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری طرف سے اتنی عنایت ہوئی ہے تو تھوڑی سی لوگ بھی جستجو کریں، بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی طلب لوگوں کے اندر بھی صحیح پائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر تعیین کر کے نہیں بتائی، کچھ رہنما اشارے دے دیے ہیں، مزان بتا دیے ہیں، یعنی زیادہ گمان کہا ہے، بالکل ٹھیک لیکن ساتھ ہی چاہے کہ خود بھی تھوڑی سی تلاش کرو۔ بالکل صحیح، تو وہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں ہے، ٹھیک ہے، پہلے عشرے میں دیکھ لو، آخری عشرے میں دیکھ لو۔ اس میں اور بھی احادیث ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف سالوں میں جو تجربے ہوئے، مختلف صحابہ کو خواب میں ہے بالکل، دکھائی گئی، جی کئی علامتیں آپ کو بتائی گئی، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سارے خواب اور مختلف سالوں میں یہ کب شب قدر ہوتی رہی ہے، کسی موقع پہ آپ کو بتایا بھی گیا، پھر وہ جی کسی وجہ سے
بھلا دیا گیا یا اٹھا لیا گیا. تو آپ نے یہ اندازہ فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہر سال مختلف راتوں میں بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ وہ کنفرم نہیں ہے تو یہ بھی کنفرم نہیں نبی ہو صلی اللہ سکتی. علیہ وسلم کی جو یہ ارشاد مبارک ہے تو لگ رہا ہے کہ مختلف سالوں میں جو آپ کو اشارہ بتائے گئے، علامتیں بتائی گئیں، بعض دفعہ متعین علامتیں، مثلا ایک مشہور روایت ہے کہ آپ کو فرمایا گیا کہ جس رات شب قدر ہوگی تو اگلے دن بارش ہوگی اور بارش سے لوگوں کے سجدہ کریں گے تو پیشانیاں مٹی سے. یہ نشانی بتائی گئی کہ اس دن سورج کی جو شعائیں ہیں ان کے اندر تیزی نہیں ہوگی، وہ مدھم ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے علامتیں، اور کئی صحابہ کو خواب میں کچھ اشارے بتائے گئے. تو بالکل آخر میں ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پہ پہنچے کہ اور اسی کو آپ نے بیان میں فرمایا، ارارو یاکم قد تواتات فی العشر الاواخر. جی 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 ایسے. بعض میں سب الاواخر کبھی ہے. جی جی بالکل سب الاواخر. زیادہ غلبہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں کا بھی آپ نے ذکر جی کیا، جی طاق راتوں میں ان کہا کے کہ اندر ہے. تلاش کرو. اور یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہلو سے، تو آپ پہلے تو مختلف سالوں میں کبھی اسی شب قدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف فرماتے، بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسرا عشرہ. دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، اور آخر میں آ کے آپ کو یہ جب یعنی کافی حد تک گمان غالب ہو گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ آخری عشرے میں ہی اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے. بالکل صحیح. یہ جو آپ نے وہ واقعہ آتا ہے آثار کے اندر، روایت کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ باہر نکلے تو دو لوگ کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اور بعض اثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید تقدیر کا کوئی مسئلہ تھا جس پہ وہ بحث کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے بھلا دی گئی. تو جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پہلے بتایا اور پھر کہا کہ اب جی، جو ہے وہ کوئی اشارہ، کوئی علامت اس کی بتائی گئی. ٹھیک ہے. وہ بتانے کی نوعیت ظاہر ہے، کوئی علامت بتانے کی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے علامت جیسے بتا. میں نے بتایا نا کہ کچھ موقعوں پہ خاص علامتیں بتائی گئی بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ سورج کی کرنیں مدھم ہوں گی یا صحیح بارش صحیح ہوگی. صحیح. اس طرح کی کوئی علامت بتائی گئی کہ اس سال اس علامت سے لوگ قیاس کر سکتے یا اندازہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن وہ پھر ذہن سے محو کر دی گئی کیونکہ وہاں قریب میں لوگ مسجد میں یا اس کے جھگڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ خیر من الف شہر جو ہے، یہ عبادت کے پہلو سے ہے. اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ اجر کی نوید سنائی گئی ہے. لیکن یہ اس کا اہتمام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یا صحابہ کے ہاں ہمیں کیا ملتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کچھ خاص اعمال ہیں، یا ایک وہی قیام اللیل ہے اور قرآن پڑھنا ہے؟ کیا لیلۃ القدر کے لیے خاص چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا آثار میں صحابہ کا عمل نظر؟ نہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اصل میں تو رمضان میں عبادت رات کے قیام کی، وہ کیا یعنی وہ قیام اللیل ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نماز پڑھنا، جی جی نماز میں قرآن پڑھنا، بالکل صحیح. اور نماز میں دعائیں کرنا، یا کسی وقت نماز میں نہیں بھی ہیں تو بیچ میں دعا کرنا. تو عبادت کے طریقے تو وہی ہیں. بالکل صحیح. رات کے وقت میں آپ اللہ کی عبادت اسی شکل میں کر سکتے ہیں. نماز پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، نماز میں قرآن پڑھ لیں، نماز میں دعائیں پڑھ لیں، نماز کے بعد دعائیں پڑھ لیں. تو یہی آپ کا معمول تھا. اور تو اس میں بس کثرت ہوتی تھی، اس میں زیادہ اہتمام ہوتا تھا. اور بعض موقعوں پہ ایسا روایت میں آتا ہے کہ عالم سید عائشہ نے پوچھا کہ مجھے کوئی خاص دعا جی 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 فرمایا. میں شب قدر میں جب تلاش کر رہی ہوں تو آپ نے وہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. جی 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 مچور. تو یہ ایک دعا ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا جا سکتا. تو اصل میں تو اللہ کی عبادت، سجود، قیام، قرآن کی قرات، دعا، وہ اس کا موقع.
اور یہ ہمارے ہاں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وہ ایک لمحہ ہے مختصر سا جو آیا اور گزر گیا، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں تو وہ حتی مطلع الفجر کے الفاظ جی کا یہ تو واضح پوری کرتے ہیں رات ہے. پوری رات ہے. ہاں وہ ساعہ کا ذکر تو وہ جمعے کے دن میں جو ہے وہ نا خاص گھڑی ہے، گھڑی ہے کوئی خاص، دعا وہ کی بھی ظاہر قبولیت. لمحہ نہیں ہے، جی جی کچھ وقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ساعہ کے الفاظ آتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ مختصر وقت ہو سکتا ہے. لیکن یہ رات تو پوری رات ہے، یہ پوری حتی رات مطلع میں الفجر. جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ بھی اگر ساری رات قیام اللیل کریں تو وہ اس کے اجر کے مستحق ہو جائیں گے، جی کیونکہ یہ بڑی ایسے پوری رات ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے لیلۃ القدر بڑی خاص چیز ہے رمضان کے اعتبار سے، اسی عشرے میں اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو اسلام کے اندر پہلے تو یہ بتائیے کہ اعتکاف جو ہے یہ کیا اس کے مقاصد ہیں، اور کیا یہ وہی قریش کی تحنث کی روایت کو ہی مشروع کر لیا گیا ہے، یا یہ پہلے سے امتوں میں عبادت کے طور پہ چلا آ رہا ہے؟ نہیں، اعتکاف تو اصل میں پرانی عبادت ہے، اور عبادت کے قدیم معروف طریقوں میں سے کہوں بھائی سارے مذاہب میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل پائی جاتی ہے. اس کا بنیادی تصور تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ خاص وقت کے لیے آپ عبادت گاہ میں یا کسی مقدس مقام میں خاص کر لیتے ہیں، اور معمول کی جو سرگرمیاں ہیں، روزمرہ کی چلت پھرت ہے، اس سے اپنے آپ کو منقطع کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک، تو وقوف کا اور اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہے. بالکل صحیح. اور اس میں یہ شامل ہے کہ یہ اعتکاف بنیادی طور پر کسی مقدس مقام یا عبادت گاہ کے قریب یا اس کے قرب و جوار میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے جب ذکر کیا ہے تو بیت اللہ کو وہ آباد کریں اور اس میں اس عبادت کا ذکر کیا عاکفین، تاکہ لوگ آئیں، یہاں نماز بھی پڑھیں، یہاں طواف بھی کریں، والعاکفین اور اعتکاف بھی کر. اور اعتکاف بھی کریں. بالکل صحیح. تو بیت اللہ کے قریب آ کر اس کے قرب و جوار میں اعتکاف کرنا اور اپنے آپ کو زندگی کے جو روزمرہ معمولات ہیں ان سے الگ تھلگ کر کے خاص کر دینا، تو یہ یعنی ایک مشروع عمل ہے. بالکل صحیح. وہی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نصارہ میں، مسیحیت میں، وہ پھر تھوڑے مبالغے کے ساتھ وہ رہبانیت میں بالکل چلی گئی. ٹھیک ہو، بالکل صحیح. یعنی کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو زندگی کے معمولات سے کاٹ کر خاص کر دینا، یہ تو مطلوب ہے اور مشروع ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ کہ کچھ لوگ مستقل طور پر اپنے آپ کو کاروبار دنیا سے منقطع کر لیں، اور یہ جذبہ تو محمود ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر یعنی مذمت کے پہلو سے نہیں کیا، جذبہ اصل میں تو محمود ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے یہ طریقہ بتایا نہیں گیا تھا، لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کیا. تو اسلام میں تو ظاہر ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام. صحیح. لیکن اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنا، یہ دین ابراہیمی میں تو بالکل واضح طور پر مشروع ہے. بالکل صحیح. یہ ہم نے پڑھا کہ کسی نہ کسی شکل میں، اب دین ابراہیمی میں وہ کس شکل میں قائم کی، وہ بعینی ہی انہی تفصیلات کے ساتھ مشروع شاید نہ رہی ہو، لیکن یہ تصور موجود تھا. اور غالباً عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے اس کو پھر اچھا، ایک خاص اہتمام، بالکل ٹھیک. انہوں نے حرا میں رمضان کے مہینے میں جا کر اس کو باقاعدہ اہتمام سے پھر بالکل ٹھیک ہے، روایت اس کی قائم کی، اور ان کے اتباع میں پھر قریش کے لوگ بھی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. بالکل صحیح. وہ حرا میں اعتکاف بنیادی طور پر وہی، وہی العاکفین کے، جی جی جی، بالکل ٹھیک ہے. وہ روایت وہ بیت ابراہیمی اللہ آپ چلی دیکھیں آ نا رہی. اس وقت. اب اس میں بنا کہ حرا میں جانے کی کیا وجہ، مجھے یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ بیت اللہ تو ایک یعنی کھلی جگہ میں تھا، پہاڑوں کے ارد گرد بیچ میں ایک عمارت بنی ہوئی، لیکن اس کے ارد گرد بیٹھے رہنے کی یا قیام کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. بالکل نہیں صحیح، ہے، خالی ایک میدان کی خالی میدان ہے. طرح. تو اعتکاف کے لیے اگر لوگ کرتے ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ اس کے، اور وہ سارا حدود حرم ہے. بالکل ٹھیک ہے.
تو اس میں کہیں بھی جہاں مناسب جگہ ہو، جہاں تھوڑی سی خلوت بھی ہو، جی 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 اور تو بہرحال وہ اس پہلو سے ہرا ایک مناسب جگہ مناسب ہوگی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے تو بیت اللہ صاف نظر بھی آتا تھا، نظر بھی خوشیات آتا ہے، اور پھر وہ اعتکاف ختم ہونے کے بعد وہاں کے پھر تو آپ بھی کر لیتے تھے. طواف بھی کر لیتے. بالکل صحیح. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اسی تصور کو جناب عبد المطلب نے بھی یہ شکل دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مساجد کے ساتھ اور پھر رمضان کے مہینے کے جی ساتھ جی جی خاص فرما دیا. بالکل صحیح. بلکہ ایک روایت میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے نظر مانی تھی، اعتکاف میں کی، اعتکاف کو جی ایسے ہی، تو آپ تو وہ نے معروف کہا کہ اس کو تصور تھا. صحیح. آپ نے کہا بالکل اس کو صحیح. پورا کرو. اعتکاف کے حوالے سے صحابہ کے ہاں ایک اور کچھ فقہی مسائل نظر آتے ہیں جس میں وہ ان میں آپس میں اختلاف ہے. اس کی پابندیوں کے حوالے سے. جی جی. جی. تو یعنی ایک معتکف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کاروباری زندگی میں کیا کام کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اس پہ تھوڑی سی ان کے ہاں ہے. تو سعید بن جبیر کے ہاں تو یہ تصور اور بھی صحابہ کے ہاں ملتا ہے کہ وہ تو مریض کی عادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے اور جمعہ پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر حکمران کی طرف سے کوئی آپ کو جانا پڑے کسی کام، وہ بلائے تو آپ جواب بھی دینا پڑے گا. یہ ان کے ہاں ہے. سیدہ عائشہ کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ مریض کے لیے رکتی تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ چلتے 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 پوچھ لیتے تھے. اور پوچھ لیتے تھے. لیکن بعض جو آثار ہیں اس میں یہ ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مریض کی عادت کے لیے جایا کی جائے. عادت کے لیے بھی نہ جائیں، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جی جی نہ جی جی ان جائیں، کے ہاں جنازہ پڑھنے کے لیے نہ جائیں. جی جی بالکل. تو اصل میں آپ دیکھیں نا، تو اعتکاف کا جو تصور ہے وہ تو اس میں اصولاً تو یہ بات شامل ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو اپنے روزمرہ معمولات سے الگ کرنا ہے، جی جی بالکل صحیح. ورنہ تو اعتکاف کا مطلب نہیں ہے. صحیح. کچھ مسجد میں تو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن وہ اصل میں اپنے روزمرہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو موقوف کر کے، بالکل ٹھیک ہے. مقصد اور تو اصلاً وہ پھر عبادت کے لیے اپنے آپ کو صحیح. خاص کرے. تو یہ بنیادی تصور تو اس کا حصہ ہے. لیکن اب یہ کہ روزمرہ زندگی کے معمولات سے یا ذمہ داریوں سے کتنا الگ کرنا، بالکل اس ٹھیک کے ہے. حدود کیا ہے. صحیح. تو اس میں ظاہر ہے کہ اجتہادی طور پر اختلاف ہوتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی بہت حتمی تعیین نہیں فرمائی. بالکل ٹھیک. صحیح صحیح. قولاً خاص طور پہ کوئی حتمی تعیین نہیں فرمائی کہ اعتکاف کے حالت میں تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، ایسی کوئی تعیین نہیں فرمائی. بالکل صحیح. بلکہ اپنے اسوے سے ہی، تو سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اسوہ یہی تھا کہ کان لا یخرج الا لحاجت انسان. بالکل ٹھیک. کوئی ایسی ناگزیر ضرورت جس کے لیے نکلنا پڑے مسجد سے، جو مسجد میں نہیں ہو سکتی، رفع حاجت کے لیے جانا ہے یا اور اس طرح کے، اسی کے لیے نکلتے تھے. اصل ترجیح یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں ہی وقت گزارا جائے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور اسی کے ایک علامت ہے یہ کہ اعتکاف میں آپ چونکہ لوگوں سے تعلق اور خلا ملاق پہ کی تحدید مقصود ہے، تو آپ پھر اعتکاف کے لیے مسجد میں الگ ایک خیمہ لگوا لیتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو حضور مسجد میں بیٹھے دیکھ کر لوگ تو پھر آ جائیں گے، کوئی سمجھیں گے کہ آپ دستیاب ہیں. لیکن آپ تو چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا خلوت گزینی بالکل اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھیں. صحیح. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ضروری کام کے لیے آپ ورنہ نہیں جاتے تھے. لیکن چونکہ حتماً آپ نے تعیین نہیں کی، تو یہ رجحان پیدا ہونا اہل علم میں یہ فطری ہے بالکل ٹھیک. کہ ناگزیر ضرورتوں میں کیا کیا چیزیں شامل کیا ہیں. کیا چیزیں. تو رفع حاجت کے لیے آنا یہ تو ظاہر ہے ناگزیر جی ضرورت جی ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن مثلاً لیکن آپ اعتکاف بیٹھے ہوں لیکن دن کو جا کے منڈی میں آپ کاروبار کرتے رہیں، تو اس کی تو کوئی مناسبت نہیں بنتی. ناسپندی. لیکن ایک جنازہ ہے. کوئی آدمی بیمار ہے، ٹھیک. تو آپ اس کی عادت کے لیے جا سکتے ہیں. نہیں، کوئی فوت ہو گیا ہے تو کیا اس کے جنازے کے میں شریکوں کو واپس آ جانا، واپس آ سکتے ہیں. یہ بالکل.
یا آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جمعہ نہیں ادا کیا جاتا، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے جا جا سکتے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہوں تو اس میں میرے خیال میں دونوں رجحانات کی گنجائش موجود ہے. کچھ تو بہت سے صحابہ میں جس خریداری میں اور دوسرے صحابہ میں یہ ہے کہ نہیں اس کی گنجائش ہے، دل مریض کی عادت کر سکے. بس یہ ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ کے گپے نہ لگا، حسب ضرورت کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے حال احوال پوچھ لیں اور آ جائیں، واپس آ جمعہ پڑھ لیں اور آ جائیں، بالکل ٹھیک، جنازے میں شریک ہو جائیں اور واپس آ جائیں. بالکل صحیح، اسی پر پھر فقہا نے اور بھی چیزوں کو اور بھی ضرورتوں کو قیاس کیا ہے ضرورت کی حد تک. اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کو فقہی طور پر اس میں کافی مختلف فقہا کے مختلف رجحانات ہیں، لیکن مثال کے طور پر فقہا یہ بتائیں گے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فرض کریں آپ کے لیے گھر سے کھانا لانے لے جانے والا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، گھر میں ضروری سامان لے کر پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو بالکل آپ جا کے کھڑے کھڑے پوچھ کر اور بازار سے سامان لے کے ان کو دے کے آ سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، تو یہ یعنی دونوں جب شارع نے کوئی تعیین نہیں کی جی جی اور جی، ایک تو طرح پھر سے گنجائش لوگوں ہے کے ہماری، اس پہ چھوڑ دیا تو اس میں فقہی طور پر اہل علم بھی مختلف رجحان بیان کر سکتے ہیں بالکل اور صحیح، لوگ بھی اپنے مدار کے مطابق یا اپنی سچویشن کے مطابق یعنی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح، لیکن مقصود اصل واضح رہنا چاہیے جی ٹھیک، کہ وہ اگر آپ نے روزمرہ زندگی کی معمولات اور سرگرمیاں وہ بھی جاری رکھنی ہیں، ان سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس میں پھر اعتکاف تو ایک ضمناً ہو جائے گا، وہ پھر نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل ہمارے ہاں تو اگر آپ موبائل لے کے چلے گئے ہیں اعتکاف میں یہ تو ساری پھر چیزیں تو ساری چیزیں پھر آپ اٹیچ ہیں، پھر تو اعتکاف میں بیٹھ کے اگر آپ یعنی لغو میں مبتلا ہے یا آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، موبائل کوئی چیز لے کے یا وقت گزاری کا کوئی اور طریقہ، تو یہ ساری چیزیں اس کے منافی فارم یا وہاں بیٹھے رہنا تو مطلوب نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل اصل میں صحیح، اللہ کے ساتھ ایک تعلق لگانا، لو لگانا، یہ اس کا مقصود ہے. کوئی خاص اہتمام صحابہ کے ہاں نظر آتا ہے اعتکاف کے اندر، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص صورت یا وہی عبادات جو ہم عبادت ہے جو ظاہر مسجد میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، عبادتیں تو وہی ہو سکتی ہیں بالکل صحیح، کہ آپ قرآن پڑھ لیں گے، اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر لیں گے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور تو عبادت کی کوئی شکل اس کے لیے یہی بالکل نہیں ٹھیک، ہے، بالکل ٹھیک، بالکل لیکن صحیح. یہی ہے. لیلۃ القدر اور اعتکاف خاص طور پہ آخری عشرے میں یہ رمضان کی خاص نعمتیں بھی ہیں. اس پہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، امید ہے سننے والوں کے لیے بڑی اللہ اہم تعالیٰ چیزیں اور توفیق دے اور نافع جی بنائے. جی اس سے نافع بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.